چلے بہائیوں کی چوتھی جو سب سے الگ چیز ہے، ان کے جو عقائد و نظرات ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں، وہ ہے تقویم و گاہ شمار، ان کا کیلنڈر، ان کا مہینہ، ان کے ایام اور بقیہ وہ چیزیں جن کا تعلق جو ہے روزہ و تاریخ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس بہائیوں کا جو مہینہ ہے وہ 19 مہینہ ہے سال میں. بہائیوں کے سال میں 19 مہینے ہیں اور ہر مہینہ 19 دن کا ہے. 19 مہینے اور ہر مہینہ 19 دن کا. اب سوال یہ ہے کہ کیوں آخر 19 مہینہ ہے اور 19 دن بھی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد 19 جو ہے وہ بہائیوں کے نزدیک بڑی مقدس اور متبرک عدد ہے. صرف اور صرف عدد 19 کے مقدس ہونے اور متبرک ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مہینے کو، سال کے مہینے کو 19 مہینہ قرار دیا ہے اور ہر مہینے میں 19 دن رکھے ہیں. ان کے مہینوں کے نام بھی دوسرے جو مہینے ہیں اردو کے، عربی کے، فارسی کے یا اور دوسرے کیلنڈروں میں جو ہوتے ہیں اس سے مختلف ہیں. ان کے مہینوں کے نام بہا، جلال، جمال، عظمت، نور، رحمت، کلمات، کمال، اسماء، عزت، مشیت، علم، قدرت، قول، سائل، شرف، سلطان، ملک و اعلی، یہ اس طریقے سے ان کے نام ہیں. لہذا جو خورشیدی سال ہے جس میں 361 دن ہوتے ہیں، ٹھیک، ان کے 19 مہینوں کو 19 دنوں میں جب تقسیم کریں گے تو وہ بھی کیا ہے، 361 نہیں ہوں گے، 4 دن کم پڑ جائیں گے. 19 کو 19 میں تقسیم دو، 361 آ گئے. 19 کو 19 میں تقسیم دو تو اس میں لکھا ہے کہ 4 دن باقی رہ جائیں گے. وہ 4 دن جو سال میں بچ جاتے ہیں، جو کسی مہینے کا حصہ نہیں ہے، وہ بہائیوں کے لیے آزادی کے دن شمار کیے جاتے ہیں. اب ان 4 دنوں کے سلسلے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس 4 دن میں انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، کوئی فریضہ نہیں، کوئی حکم نہیں لاگو نہیں ہوتا ہے، بالکل آزاد ہے، جو کرنا چاہے وہ کر لیں، تو ان کے نامہ اعمال میں تحریر نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سال بہائیاں 19 ماہ 19 روزی است، کہ بہائیوں کے سال 19 مہینے کا اور 19 دنوں کا ہے. یعنی ہر مہینے میں 19 دن ہیں اور کل 19 مہینے ہیں. 19 مہینے 19 دنوں کے. 19 عدد مقدسی نزد بہائیان است، کرے 19 کی جو عدد ہے وہ بہائیوں کے نزدیک ایک مقدس عدد ہے. اسامیہ ماہ بے ترتیب، کہہ رہے ہیں کہ مہینوں کے نام بالترتیب بے ان شرس کس طرح سے ہیں، یہ جو ابھی بتایا بہار، جلال وغیرہ وغیرہ، ٹھیک، بر ان اساس از ہر سال خورشیدی، چونکہ ان کے سال میں 19 مہینے ہیں اور ہر مہینے میں 19 دن ہیں، لہذا خورشیدی سال کی بنیاد پر کہ جس میں 365 دن ہوتے ہیں، ان کے جو ہے 361 بنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے 19 مہینے کو ہر مہینے کے 19 میں تقسیم کریں گے
تو 361 دن بنیں گے، 5 دن باقی رہ جاتے ہیں، یہ 4 دن 65 ہے نا، تو 61 بنیں گے، وہ 4 روز باقی ماندے 4 دن باقی رہ جائیں گے۔ جو ماہ خورشیدی ہے، جنوری فروری مارچ اپریل، اس کے حساب سے سال میں 365 دن بنتے ہیں۔ بہائیوں کے جو 19 مہینے ہیں اور ہر مہینے میں 19 دن ہیں، 19 کو 19 میں تقسیم کریں گے تو 361 بنیں گے، تو 4 دن سال کے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو روزہ آزاد برائے بہائیان اعلان شدہ، تو یہ جو 4 دن 365 میں سے باقی رہ جاتے ہیں، یہ بہائیوں کے لیے آزادی کے دن حساب کیے گئے ہیں، آزادی کے دن کے طور پر اعلان کیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ 4 دن تمہارے لیے آزادی کے دن ہیں، کہ در ان چند روز ہی تمہیں حکم و تکلیفی بر بہائیان نیست، کہ ان چند دنوں میں جو 4 دن ہیں کسی بھی طریقے کے کوئی حکم یا کوئی تکلیف بہائیوں کے اوپر نہیں ہے۔ معانان برائے ہر گونے عیش و نوش و خوشگذرانی آزاد ہیں، اور یہ لوگ ہر طریقے کے عیش و نوش اور مستی اور خوشحالی میں گزارنے کے لیے آزاد ہیں، جیسے چاہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو مہینے کے حساب سے تھا۔ ہفتے کے دن اس کو بھی ان لوگوں نے، اس کا نام بھی ان لوگوں نے بدلا ہے۔ ہفتے میں جو 8 دن ہوتے ہیں اس کے نام بھی ان کے یہاں دوسرے ناموں سے مختلف اور الگ ہیں۔ بہائیان اسامی روزہائے ہفتے رانیس تغییر دادے، بہائیوں نے ہفتے کے دنوں کے نام بھی تبدیل کر دیے ہیں، وہ اسامی جدیدی گزاشتے ہیں اور ہفتے کے دنوں کے نئے نام رکھے ہیں، جیسے روز جلال بجائے ایک شنبہ کو یعنی اتوار کو روز جلال کہتے ہیں، اس کے بعد جمال ہے 2 شنبہ، کمال 6 شنبہ، فضال 4 شنبہ، علال 5 شنبہ، استجلال جمعہ و استقلال شنبہ، یہ ان کے ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ مبدأ سال را قیام باب قرار دادے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر کیلنڈر کی اور ہر تقویم کی ایک اساس ہوتی ہے، کہاں سے ان کے سال کا آغاز ہوا، جیسے عیسوی سال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، یا بعثت کا سال نبی کریم کی بعثت مبدأ ہے، اس کی ابتدا ہے، یا ہجری جو سال ہجری ہے اس کا مبدأ کیا ہے، ہجرت پیغمبر ہے۔ تو بہائیوں کے سال کا مبدأ کیا ہے، کہاں سے ان کے سال کا آغاز ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ جس سال باب نے قیام کیا تھا وہی ان کے سال کا مبدأ ہے، وہیں سے اپنے سال کا حساب کرتے ہیں۔ تو شاید ان کے یہاں ابھی 150-200 سال سے زیادہ نہ ہوئے ہوں ان کی تقویم میں، ہے نا، سن 180-170 ایسے ہوگا، کچھ جوڑیں گے تو بھی سامنے آئے گا کہ باب نے کس سال میں قیام کیا تھا اور اس کے قیام کو کتنے سال ہو گئے ہیں، تو جتنے سال ہو گئے ہوں گے ان کے تقویم میں اسی حساب سے چل رہا ہوگا۔ مبدأ سال کے مبدأ کو یعنی آغاز کو سال قیام باب قرار دادے، باب کے قیام کا سال قرار دیا، یعنی جس سال باب نے قیام کیا اسی سال سے ان کا سال شروع ہوتا ہے، ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ عنوان گردش سال قدرہ، اور اپنے سال کی گردش کے عنوان کو بدی گزاشتے ہیں۔ کیا ہے؟ بدی کہتے ہیں۔ ایک سال جب گزر جاتا ہے تو اس کو بدی کہتے ہیں، بجائے عنوان شمسی قمری یا میلادی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا
انگریزی کے لیے شمسی بولا جاتا ہے، اردو کے لیے قمری بولا جاتا ہے، یا میلادی یعنی وہی حضرت عیسوی والا. یہ شمسی ایرانیوں کا، شمسی کیا ہے؟ ایرانیوں کا، کہنے کہ 1 سال شمسی تمام ہو گیا. قمری یعنی وہی عربی والا ہے نا، اس کو ہجری بھی کہتے ہیں. میلادی یہ عیسوی والا. جس طریقے سے الگ الگ سالوں کے الگ الگ نام ہیں، ویسے ہی ان کے یہاں بھی بدی کہتے ہیں یہ لوگ. پانچواں مسئلہ جو بہائیوں کا دوسروں سے بالکل الگ ہے، وہ ہے مسئلہ حج. علی محمد باب خانہ محل ولادت قدرت در شہر شیراز بعنوان بیت اللہ الحرام وارد کر و پیروانش را بے زیارت و حج آن ترغیب نمود. بہائی حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جاتے، یہ اصفہان جاتے ہیں، شیراز جاتے ہیں، جہاں پہ علی محمد باب پیدا ہوا تھا. علی محمد باب نے اپنی جائے پیدائش کو، اپنے محل ولادت کو بیت اللہ الحرام کا نام دیا ہے، اور اپنے چاہنے والوں، اپنے پیروکاروں کو حکم دیا ہے کہ حج کرنے کے لیے وہ یہاں شیراز آئیں، نہ کہ مکہ مکرمہ جائیں. علی محمد باب خانہ محل ولادت خدرہ. علی محمد باب نے اپنی ولادت والے گھر کو در شہر شیراز کی، جو شیراز شہر میں ہے، بعنوان بیت اللہ الحرام، بیت اللہ الحرام کے عنوان سے معرفی کر بھی تعارف کروایا، پہچنوایا، بتایا کہ بیت اللہ الحرام میرے محل ولادت ہے. وہ پیروان شرع، اور اپنے پیروکاروں کو بزیارت و حج آن، زیارت اور حج کے لیے اس مقام کی ترغیب کی ہے، رغبت دلائی ہے. در کتاب بیان می گوید، اس کی جو مقدس کتاب ہے بیان، اس مقدس کتاب میں یہ کہتا ہے، در مورد بیت الحرام خلاصے آن کی برائے خداوند بکانی نبودے و ہمیشہ نخواہد بود، ہر زمینی کے بے خود نسبت دادے انجا خانے اوست. بیت الحرام کے بارے میں اپنی مقدس کتاب بیان میں علی محمد باب کہتا ہے کہ جس کا نچوڑ یہ ہے کہ خداوند متعال لامکان ہے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں، اسی لیے اس کا کوئی مکان بھی نہیں ہے، اور نہ کبھی اس کا مکان ہو سکتا ہے. لہذا ہر وہ سرزمین کی جس کی نسبت خدا اپنی طرف دے، وہی اس کا گھر ہے. زمین پر اللہ کا کوئی مکان، کوئی گھر نہیں ہے، تو اس لیے تو اللہ مکان ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا. ہاں، اللہ اگر کسی جگہ کو اپنی طرف نسبت دے دے تو وہی جگہ بیت اللہ کہلاتی ہے، خانہ خدا کہلاتی ہے. اور چونکہ خود اس بات کا مدعی تھا کہ میں مظہر جمال الہی ہوں، ٹھیک، خدا نے میرے اندر حلول کیا ہے، تو گویا جب یہ خاص خدا کا بندہ ہے، جہاں یہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی خاص ہے، مخصوص ہے. یہ خدا سے منسوب ہے، جہاں یہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی خدا سے منسوب ہوگی، تو گویا وہی بیت اللہ ہو گیا. اس لیے لوگوں سے کہا زیارت کرنی ہو تو یہاں آؤ، حج کرنا ہو تو یہاں پر آؤ. چنانکہ ہمون امری کی در آن خانے یعنی خانہ کعبہ بودے، ان روز ہمین امر است کی در این بیت خانہ مسکونی خودش در شیراز است. کرے کہ جیسا کہ یہ بات خانہ کعبہ کے سلسلے میں ہے، تھی اور ہے، اور آج بھی ہے. خانہ خدا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اسی طریقے سے اس نے اپنی زادگاہ کو، اپنی محل ولادت کو خانہ کعبہ کی طرح سے قرار دیا ہے کہ کل بھی خانہ خدا یہی تھا اور آج بھی
اور ہمیشہ یہی رہے گا. بدر جائے دیگر می گوید، اور دوسرے مقام پر دوسری جگہ پر یہ کہتا ہے ہر کس کی در آن زمین یعنی شیراز یا در اطراف آن تا شست و شش فرسنگی باشد اگر از عمر او 29 سال بگذرد بر او واجب است کہ در ہر سال در آن محل یعنی خانہ باغ وارث شود و 19 روز در آن زمین بماند. دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ جو شخص بھی شیراز کی سرزمین پر یا شیراز کے آس پاس تا 66 فرسنگی یعنی 66 فرسنگ 66 میٹر ہے جو بھی ہوگا اگر از عمر او 29 سال بگذرد اگر اس کی عمر 29 سال ہو گئی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ہر سال اس جگہ پر کہاں یعنی باپ کے گھر داخل ہو اور 19 دن وہاں پر رکے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شیراز گیا ہے یا شیراز کے آس پاس میں ہے اور اس کی عمر 29 سال ہو گئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی محمد کے باپ کے گھر پہ جائے اور وہاں 19 دن قیام کرے. بقدرہ تخلیص نماید اور اپنی تخلیص کرے. تخلیص یہ ایک ریاضت ہے، ایک عمل ہے صوفیوں کا اور دوسرے فرقوں کا. تخلیص کا مطلب یہی ہے 19 دن بیٹھ کے ریاضت کریں، عبادت ذکر نماز، اپنے آپ کو خالص کریں، ایک دم سے جس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سلنڈر بنا دیں، مخلص کر دیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد اس کے حوالے کر دیں. یہ اس طریقے کا ہوتا ہے. درآن محل 5 رکعت نماز امر شدے اور وہاں پر اس جگہ پر 5 رکعت نماز کا حکم دیا گیا. ہمارے یہاں 5 رکعت کوئی نماز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے یہاں یہ 5 رکعت نماز کا حکم دیا گیا ہے. وہ ہر کس استطاعت نہ دارد اور اتنا کمزور ہو کہ 5 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکے. 5 رکعت نماز ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت جس کے اندر نہ ہو، در نیت خود چنین عمل کند، بس خالی اس طریقے کے عمل کی نیت کر لے کہ گویا میں 5 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، کافی ہے. وبر ساکنان غیر ان حدود اور جو اس حدود سے باہر ساکن ہیں یعنی 66 فرسنگ سے باہر جو ہے وہ دور ہے، چنین عملی بخشیدہ شدہ ہے، ان کے لیے یہ عمل معاف ہے. یعنی 66 فرسنگ کے اندر دائرے میں رہنے والے شخص کے لیے یہ عمل الزامی ہے، لازمی ہے کہ وہ یہ اعمال کرے کہ اگر 66 فرسنگ کے اندر ہے شیراز کے تو اسے جانا پڑے گا علی محمد باپ کے آستانے پہ اور وہاں جا کے 19 دن قیام کرنا پڑے گا اور پھر اپنے آپ کو خالص کرنا پڑے گا، 5 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. اما بہاءاللہ ہمن گنے کی قبلے را بے ادکا محل زندگی و دفن خود تغییر داد ہمن جا رہا ہم بیت الحرام قرار. یہ تو باپ کے لیے تھا. علی محمد باپ نے اپنے پیروکاروں کو یہ بتایا ہے اور اپنے پیروکاروں کو حج کا حکم شیراز جا کر کے دینے کو کہا ہے، بجا لانے کو کہا ہے. لیکن بہاءاللہ اس کے الگ تھا نا، لیکن بہاءاللہ نے کیا کہا اس کا حج کیا ہے اور کہاں پر ہے. میں تو پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کا قبلہ اپنے محل دفن کو یعنی عکا کو قرار دیا ہے، تو شاید حج بھی وہی کرنے جاتے ہوں بہائی. تو بابیوں کا مسئلہ تھا اوپر جو گزرا ہے نا، یا جب تک باپ تھا اور بہاءاللہ اس کی جگہ نہیں آیا تھا جب تک کے لیے وہ حکم تھا، لیکن باپ کے چلے جانے کے بعد جب بہاءاللہ نے اس کی جگہ لے لی اور بابیت جب بہائیت میں تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے، اما بہاءاللہ ہمن گنے کی قبلے را عکا. جیسا کہ اسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بہاءاللہ نے
اپنے پیروکاروں کے لیے قبلہ عکے کو قرار دیا۔ عکا کہاں ہے؟ محل زندگی و دفن خود، جہاں یہ رہتا تھا اور جہاں پہ دفن ہوا ہے، تغییر داد اس نے بدل دیا۔ شیراز سے پہلے بابیوں کا قبلہ شیراز تھا، بیت اللہ الحرام اسی کو مانتے تھے، باپ کے گھر کو، لیکن بہاءاللہ جب علی محمد باپ کی جگہ پہ آیا اور رہبریت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے عکا کو لوگوں کا قبلہ قرار دیا، اور عکا وہ جگہ ہے جہاں یہ رہتا تھا اور جہاں دفن ہوا ہے، لہذا بہائیوں کا قبلہ بدل گیا۔ وہمن جارا ہم بیت الحرام قرار داد، اور بہاءاللہ نے عکا کو جو اس کا محل دفن ہے اس کو لوگوں کا قبلہ قرار دیا۔ علی محمد باب نے شیراز کو لوگوں کا قبلہ بتایا تھا اور بیت اللہ الحرام قرار دیا تھا، بہاءاللہ نے عکا کو۔ ویمی گوید، بہاءاللہ کہتا ہے بے تحقیق کی خدا بر ہر کسی الشما کی استطاعت داشتے باشد، حکم بے حج خان محل دفن ادھر عکا کر دیا۔ بے تحقیق کہ خدا تم میں سے جس شخص کو استطاعت دے، یا خدا نے تم میں سے ہر اس شخص کو جس کے اندر استطاعت ہے اپنے گھر کے حج کا حکم دیا ہے، یعنی مسئلہ تو ہمارا ہی والا ہے کہ جس کے اندر استطاعت آ گئی حج کرنے کی اس کے اوپر حج واجب ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہے اس کے اوپر اللہ نے حج واجب قرار دیا ہے، لیکن کہاں؟ ہمارے لیے مکہ ہے، اس کے لیے عکا ہے۔ کہہ رہا کہ بے تحقیق یقیناً خدا نے برہر کسی ہر اس شخص پر الشما تم میں سے کہ استطاعت داشتے باشد کہ جو استطاعت رکھتا ہو، حکم بحج حج کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کہاں پر؟ خانے محل دفن اود رکھا، کہ جو اس کا محل دفن ہے یعنی عکا کا کیا ہے۔ غیر از زنہا کی خدا انہارا معاف داشتے است، سوائے خواتین کے کہ اللہ نے حج کے مسئلے میں خواتین کو معاف کیا ہے، یعنی حج خواتین پہ واجب نہیں ہے، حج صرف مردوں پر واجب ہے۔ رحمتی از نزد او، اور یہ ایک عظیم رحمت ہے اس کے پاس سے کہ عورتوں کو یہ مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ حج کریں۔ او بے درستی کے او ہر آئینے معطی وہابس، کیونکہ یقیناً وہ عطا کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بہائیان برائے ہر دو مکان احترام و تقدس قائلن، بہائی دونوں جگہ کے تقدس کے اور احترام کے قائل ہیں۔ شیراز جہاں علی محمد باپ کا مقبرہ ہے، اور اسی طریقے سے عکا جہاں بہاءاللہ کا مدفن ہے۔ بہائی ان دونوں جگہوں کو، دونوں مقامات کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کے لیے احترام کے قائل ہیں۔ طہارت و نجاست، چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ طہارت و نجاست کے سلسلے میں ان کے کیا نظریات، کیا خیالات ہیں، کیا عقیدے ہیں، کیا حکم ہے۔ علی محمد باپ فضل موش خفاش و ابابیل ونیز منیرہ پاک اعلام کر دے بول۔ علی محمد باب نے فضل موش چوہے کے فضلے کو، خفاش اور اسی طریقے سے چمگادڑ ابابیل کے فضلے کو اور منی کو پاک اعلان کیا تھا۔ کہا تھا کہ چوہے کا، ابابیل کا اور یہ فلاں فلاں پرندے کا فضلہ پاک ہے اور منی بھی پاک ہے۔
و نجاست سائر مواردی را کی در شریعت اسلام نجس و شمار می رود رد نہ کر دے وہ. اور باقی جو شریعت اسلام میں نجاستیں ذکر کی گئی ہیں اس کا انکار نہیں کیا ہے، گویا وہ بھی ان کے یہاں نجس ہیں، سوائے یہ چند چیزوں کے کہ اسلام نے ان کو نجس قرار دیا ہے لیکن علی محمد باب نے ان کو پاک قرار دیا. ہمارے یہاں چوہے کا فضلہ نجس شمار کیا جاتا ہے، منی نجس شمار کی جاتی ہے، چمگادڑ وغیرہ کے پیشاب پخانے نجس شمار کیے جاتے ہیں، لیکن علی محمد باب نے ان نجاستوں کو پاک قرار دیا تھا. تو نجاستیں صرف اتنی تو ہیں نہیں، اور بھی ہیں. دین اسلام نے جن نجاستوں کا ذکر کیا ہے جو 10 چیزیں ہیں یا 11 ہیں نجاسات میں، ٹھیک ہے، ان کو رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا ہے علی محمد باب نے. گویا وہ نجاستیں بھی ان کے یہاں ہیں، منتہا یہ ان چند نجاستوں میں سے کیا ہے، یہ پاک ہیں ان کے یہاں. برائے تطہیر 5 چیز را مطہر معرفی کر دیا. پاک کرنے کے لیے 5 چیزوں کو مطہر قرار دیا ہے. ہمارے یہاں مطہرات 10 ہیں، ہے نا، لیکن ان کے یہاں مطہرات 5 ہی ہیں. آتش، آگ، ہوا ہمارے یہاں ہے، ہوا نہیں ہے ہمارے یہاں لیکن ان کے یہاں ہوا ہے. آب، پانی، خاک و کتاب خدا. کتاب خدا بھی ان کے یہاں مطہر ہے، یعنی بیان. تو یہ 5 چیزیں ہیں، آگ، ہوا، پانی، خاک اور کتاب خدا یعنی بیان. یہ 5 چیزیں ہیں. ہمارے یہاں اسلام ہے، ان کے یہاں بیان ہے. ہاں، تو بہائیوں کے نزدیک 5 چیزیں مطہر ہیں جو نجس چیزوں کو پاک کرتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے آگ، دوسری چیز ہے ہوا، تیسری چیز ہے پانی، چوتھی چیز ہے خاک یعنی مٹی، اور 5ویں چیز ہے کتاب خدا یعنی بیان. چلے، یہ آگ سے، ہوا سے، پانی سے نجس چیز کیسے پاک ہوتی ہے، یہ تو کیفیت ہم لوگ جانتے ہیں. نجس چیزوں کو پاک کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ تو پتہ ہے. کتاب خدا یعنی بیان، یہ نجس چیز کو کس طریقے سے پاک کرتی ہے. بیان کے پاک کرنے کی کیفیت اور طریقہ کیا ہے. کرے کیفیت تطہیر شیء نجس، کہہ رہے کہ نجس چیز کو پاک کرنے کی کیفیت بے وسیلہ بیان کے ذریعے بے ان صورت ہے، اس طرح سے ہے کہ نام باب را بہر میزان کے میسر اس با 66 بار خواندن آن تطہیر بر آن شے می خواندن تا پاک شود. اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو کتاب بیان میں جو باب کا نام آیا ہے 66 بار ورد کیجئے اور اس نجس چیز پہ پھونک مار دیجئے، پاک ہو جائے گی. سمجھ رہے، بیان کے ذریعے سے نجس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ باپ کے نام کو جہاں تک میسر ہو، جتنا ہو سکتا ہو، کم سے کم 66 بار 66 بار نام لیا جائے اور آیے تطہیر اس پر پڑھی جائے. کیا پڑھی جائے مولانا؟ 66 بار جہاں تک باپ کا نام میسر ہے وہ، اور 66 بار آیے تطہیر اس نجس چیز کے اوپر پڑھا جائے. سمجھ میں آیا طریقہ کیا ہے؟ باپ کا نام جتنا میسر ہو، جتنا ممکن ہو، جتنی بار لے سکتا ہو، اس کی عدد نہیں ہے. 66 بار آیے تطہیر کی تلاوت کی جائے، پاک ہو جائے. اچھا، آیے تطہیر کیسے ہے؟ وہی ہے جو قرآن میں ہے، کرے نا. بیان میں آیے تطہیر دوسری طریقے سے ہے، ایسے ہے اللہ اطہر. ٹھیک بولا نا؟
ہاں کیفیت تطہیر شیء نجس، نجس شے کو پاک کرنے کا طریقہ بے وسیلہ بیان کے ذریعے بے ان صورت اس کے اس طریقے سے کہ نام باب را بہر میزان میسر است، کہ باب کے نام کو جتنی مقدار میں ممکن اور میسر ہو، بعض 66 بار خواندن آئے تطہیر بر آن شے، اس شے پر 66 بار آئے تطہیر پڑھنے سے پڑھی جائے گی تا پاک شود، تب جا کر کے وہ نجیس چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ آئے تطہیر در بیان چنی نس، کرے بیان میں آئے تطہیر اس طریقے سے اللہ اطہرو، کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو درہنگا میں تطہیر اشیاء نجس، کہہ رہے ہیں کہ نجس اشیاء کو پاک کرتے وقت آئے تطہیر کی تلاوت کے ساتھ ساتھ باہر یک از مطہرات چہارگانے بزبان جاری کنن، باقی جو 4 مطہرات ہیں ان کا نام بھی زبان سے لیا جائے، گویا 3 چیزیں ہوں گئی، باپ کا نام جتنا لیا جا سکتا ہے، 66 بار آئے تطہیر، اور ہر بار دوسرے جو 4 مطہرات ہیں، ہے نا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جو پاک ہے۔ اما بہاءاللہ ہمیں نجاسات را بدون استثناء پاک اعلان کر، لیکن بہاءاللہ نے تمام نجاستوں کو بغیر کسی استثناء کے پاک قرار دیا۔ علی محمد باب نے صرف منی کو اور چند پرندوں کے یا جانوروں کے فضلے کو پاک قرار دیا تھا، باقی نجاسات کو پاک شمار نہیں کیا تھا، لیکن بہاءاللہ نے تمام نجاستوں کو پاک قرار دیا اور کہنے لگا خدا حکم غیر طہارت را از ہمیں چیز بس ہمیں ملل دیگر برداشتے ہیں، غیر طہارت کا حکم اللہ نے ہر چیز سے اور تمام ملتوں سے اٹھا لیا ہے، غیر پاک چیز کوئی ہے ہی نہیں ہے، جو غیر پاک چیز تھی، غیر طاہر چیزیں تھی، جو نجس چیزیں تھی یا نجس چیزوں کا جو حکم تھا خدا کی طرف سے، اللہ نے وہ سارا حکم اٹھا لیا ہے۔ ان محبتی سس خدا، یہ خدا کی طرف سے عنایت ہے، بے درستی کی وہ ہر آئین غفور و کریم، یقیناً خدا بند متعال ہر حال میں معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔